شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کی بہن ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے 7 لڑکے تھے اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا، اس لیے اب گھر میں افراد تو بہت تھے لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھی تو آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بہت پسند آئی اور کہنے لگے کہ ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، ہم آپ کی پریشانی اور تنگ حالی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا کیا، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ہی کے ساتھ رہے، تو اس لیے حضور کو اپنے چچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا اصل نام فاختہ تھا، وہ حضرت علی اور جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ اکرام کی سگی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا، لیکن اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام ہبرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ام ہانی اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ام ہانی تو اسلام کے شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے اور اسلام سے مخالفت کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا، اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات بھی کرے، تو اس لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ام ہانی کا شوہر ہبرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک و کافر سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا، اس لیے حضرت ام ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ام ہانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو بڑے شرف کی بات ہے، چنانچہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اگر آپ ام ہانی بنت ابی طالب سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں 2 رشتوں سے نواز دے گا، وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے مشوروں کو پسند فرمایا اور ام ہانی کو پیغام نکاح بھجوا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے،
میرے بچے یتیم ہیں جن کی میں پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، اور اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے جب ام ہانی کا جواب سنا تو بہت خوش ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔